صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی بھی ہے نا دروازے پہ اسے جنت کی بشارت دے دو۔ کہتے دروازہ کھولا تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک۔ آپ فرمایا اب بھی جو آیا نا اسے جنت کی بشارت دے دو۔ دروازہ کھولا سیدنا عمر۔ پھر تیسری دفعہ جب دستک ہوئی تو نبی علیہ السلام فرمایا اب جو کوئی آئے نا اسے جنت کی بشارت دو، لیکن ان مصیبت اور پریشانیوں کے ساتھ جن سے اس کو گزرنا پڑے گا۔ تو کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عثمان تھے، اور میں نے کہا کہ رسول اللہ نے آپ کے بارے میں یہ کہا کہ جنت ہے لیکن آپ کی جنت تکلیف کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں ان فتنوں کے اگینسٹ۔ اسی کا ایک طریق صحیح بخاری میں، اس میں اسی طرح ہی الفاظ ہیں، پہلے حضرت ابوبکر آئے پھر حضرت عمر آئے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک کنویں کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ پرانے زمانے میں وہ کنویں ہوتے تھے نا، ابھی بھی آپ دیکھیں نا بڑے کنویں ہوتے ہیں، قلعہ اور طاس میں بنے ہوئے ہیں، تو اس کی وہ جو باہر منڈیر نکلی ہوتی ہے نا دیوار چھوٹی سی، اس پہ آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ پہلے حضرت ابوبکر کو جنت کی بشارت ملی، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنے دائیں جانب بٹھا لیا، حضرت عمر کو اپنی بائیں جانب بٹھا لیا۔ جب حضرت عثمان اندر انٹر ہوئے تو جگہ ختم تھی، تو حضرت عثمان نبی علیہ السلام کے سامنے منڈیر پہ آ کے بیٹھ گئے۔ تو راوی حدیث کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث سے رزلٹ نکالا ہے کہ ابو بکر عمر کی قبریں رسول اللہ کے ساتھ بنے گی، اور حضرت عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں بنے گی، وہ سامنے بنے گی۔ یہ راوی نے بعد میں جب قبروں کے بعد ڈیسائیڈ کیا، یعنی وہ جو تابعی ہے تبع تابعی ہے۔ اور سر واللہ سیدنا عثمان کی قبر نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی سیدھ میں، بالکل سیدھ میں بقیع غرقد قبرستان کے اندر موجود ہے۔ اور چند ایک قبریں جو باقی ہیں نا اس وقت اپنی صحیح فارم کے اندر سنت کے مطابق ہے، یعنی وہ بہت اونچی نہیں ہے، ارد گرد وہ پتھروں کی یعنی فصیل بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، وہ ایک بالش جو اجازت ہے صحیح بخاری میں اونٹ کی کوہان جتنی، اور بالکل ڈومیننٹ جگہ کے اوپر ہے، وہ سامنے وہ ارد گرد اس کے کوئی اور قبر بھی نہیں ہے، ڈومیننٹ جگہ پہ۔ پہلے تو خیر سلطنت عثمانیہ کے دور میں مزار بھی اس پہ بہت بڑا بنا تھا، آپ کو پرانی تصاویر مل جائیں گی 1886 کی، وہ تو پھر سعودی حکومت نے توڑوائے، ظاہر ہے وہ خلاف سنت مزار بنے ہوئے تھے۔ تو وہ یعنی سیدنا عثمان کی قبر بالکل صحیح سند سے چلتی آ رہی ہے، اور یہ چونکہ حدیثیں میں نے پڑھی ہوئی تھی نا، میں نے کافی دفعہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پہ اشک بار آنکھوں کے ساتھ حاضری دی ہوئی ہے الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کی قبر پہ میں یاد ہے میں اشراق کے بعد ایک بار گیا نا، تو مجھے اچانک یہ حدیث یاد آئی نا، تو میں نے یعنی وہ قبر کے پاس کھڑے ہو کے روضہ شریف کی طرف دیکھا نا، تو بالکل ایگزیکٹ سیدھ میں وہ قبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صبر دیا، اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ شروع میں اسلام قبول کرنے والے پہلے 10 مسلمانوں میں سے ہیں سیدنا عثمان۔ حضرت ابوبکر صدیق کے یہ بڑے بیسٹ فرینڈ تھے، ان کی دعوت سے اسلام قبول کیا۔ عشرہ مبشرہ 10 جنتی صحابہ میں سے 5 ایسے ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت سے مسلمان ہوئے ہیں، ان میں سے ایک حضرت عثمان ہے۔ یہ پہلے 10 مسلمانوں میں سے۔ پھر آپ کے لیے فضیلت یہ کہ نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے عقد میں، ذوالنورین کا لقب اسی لیے ملا، 2 نوروں والا، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کا نور۔ اس سے وہ دوسرے وہ نور والے مسئلے نکالنے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ نور جو ہے نا وہ محاورتاً لفظ استعمال ہوا ہے، فزیکل نور نہیں ہے۔ ویسے تو ہم نبی علیہ السلام کو نور مانتے ہیں، نور ہدایت ہے، میرا اس پہ بھی کلپ ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، تو مانتے ہیں چمکا دینے والا سورج۔ اور نبی علیہ السلام کے داماد ہونے کا ذکر سیدنا عثمان کا، یہ آپ کو نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ بھی مل جائے گا، جس میں حضرت عثمان کو انہوں نے جو سمجھانے کے لیے آئے تھے کہ بھی تمہاری اس طرح شکایتیں گورنروں کی آ رہی ہیں، پھر اس میں انہوں نے کہا کہ بھئی ابو بکر اور عمر کے جو معاملات تھے اس سے زیادہ تمہیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تمہارا دامادی کا رشتہ بھی ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں شیعہ کے ہاں خطبے میں موجود ہے، اور عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہے، جو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے 10 بندوں کو ایک مجلس میں نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اس میں پہلے 4 خلفائے راشدین ہی ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی، 4 خلفائے راشدین، اس کے بعد طلحہ، زبیر، عبد الرحمن